الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرت لأعدل بينكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درود شریف پڑھ لی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزت مآب ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طویل ارشاد میں امت کو قیمتی 12 نصیحتوں سے نوازا. آپ نے فرمایا 3 چیزیں انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہے، 3 چیزیں انسانوں کو نجات دلاتی ہے، 3 چیزیں انسانوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور 3 چیزیں انسانوں کے درجات کو بلند کرنے والی ہے. جو 3 چیزیں انسانوں کو ہلاک کر دینے والی ہے، ان میں پہلی ہے ایسی بخیلی جس کے ساتھ لالچ ہو، یا ایسی لالچ جس کے ساتھ بخیلی ہو. دوسری چیز نفسانی خواہشات کی پیروی، ایسی خواہشات جس کے پیچھے چلا جائے، نفسانی خواہشات کا آدمی غلام بن جائے، یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اور تیسری چیز ہے آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہونا، آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. ان 3 چیزوں کے متعلق تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے گفتگو ہو گئی. جو 3 چیزیں انسانوں کو نجات دلانے والی ہے، ان میں پہلی چیز ہے العدل فی الرضا والغضب، کہ آدمی چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے خوشی کی حالت میں ہو، عدل و انصاف پر قائم رہے. چاہے قولاً ہو، یعنی زبان سے اس کا تعلق ہو، بات سے اس کا تعلق ہو، یا عملاً ہو، عمل سے اس کا تعلق ہو. بہرحال آدمی دونوں حالت میں، چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے خوشی کی حالت میں ہو، عدل و انصاف پر قائم رہے. اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں
اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جو حق کے خلاف ہوتی ہے، عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بات اتنی سخت ہوتی ہے کہ زندگی بھر وہ اس بات پر افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک، کوئی آدمی غصے کی حالت میں اپنی بیوی ہی کو اپنے نکاح کے بندھن سے اس طرح نکال دے کہ پھر بمشکل وہ اس کے نکاح میں آ سکے۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو افسوس ہوگا، علماء کرام سے فتویٰ پوچھے گا، وہ تو جیسی بات ہوگی ویسا فتویٰ دیں گے، تو اب کہے گا کیا کروں مولانا، غصے کی حالت میں مجھ سے ایسا ہو گیا۔ شریعت میں اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر غصے کی حالت میں یہ اقدام کر دیا تو بہرحال یہ واقع ہو جائے گا، آدمی زندگی پر افسوس کرے گا۔ کبھی انتہائی خوشی کے عالم میں بھی آدمی عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور ایسا اقدام یا ایسا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، جب یہ خوشی ختم ہوتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں تھا یا یہ بات بولنے کی نہیں تھی، لیکن انتہائی خوشی میں بھی اس طرح کا اقدام ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے غصے کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو، آدمی عدل و انصاف پر قائم رہے، ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کا ایک مفہوم اور ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے آدمی کسی سے غصے میں ہو، کسی سے ناراض ہو، تو بھی عدل و انصاف پر قائم رہے، اور چاہے کسی سے خوش ہو تب بھی عدل و انصاف پر قائم رہے۔ کسی کی ناراضگی یا کسی کی خوشی اس کو عدل و انصاف پر قائم رہنے سے نہ ہٹائے۔ العدل فی الرضا والغضب، یہ چیز انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی۔ بزرگوں، عدل کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ عام طور پر جب عدل و انصاف کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے عدل و انصاف کا مطلب کوئی دو آدمی یا دو فریق کسی کے پاس اپنا معاملہ لے کر جائے تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، یا کسی جج کچہری میں یا کسی حاکم یا قاضی کے پاس کوئی دو فریق یا دو جماعتیں اپنا معاملہ لے کر جائے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے۔ ہم عام طور پر اسی کو عدل و انصاف سمجھتے ہیں، یہ بھی عدل و انصاف کی ایک صورت ہے، لیکن عدل کا مفہوم شریعت مطہرہ میں بڑا وسیع ہے۔ ایک تو ہے آدمی اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، ایک صورت یہ ہے آدمی خود اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ ہم ابھی اسی تیسری چیز کے متعلق گفتگو کریں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر شخص سے خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں ہو، کسی شخص کے بارے میں ہمارے دل میں بدخواہی نہ ہو، اور کسی بھی سطح پر کسی سے ذرہ برابر خیانت اور اس کی حق تلفی نہ ہو، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ اسے حق دیا جائے، اس معاملے میں خیانت نہ کی جائے، اور کسی کو ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ظاہراً بھی نہیں، ظاہراً کا مطلب نہ ہم ہاتھ سے تکلیف پہنچائے یا اس کی زبان پر اس کے آمنے سامنے گالی دے دیں یا اس کو برا بھلا کہہ دیں، یہ ظاہراً تکلیف بھی نہ ہو اور باطناً بھی نہ ہو کہ ہم اس کی غیبتیں کریں، اس کے بارے میں چغلی کریں یا اس کے خلاف کوئی ناجائز پروپیگنڈے اور سازشیں کرے۔ یہ بات اس کو معلوم ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ باطناً تکلیف ہوئی۔ تو کسی کو نہ ظاہراً تکلیف پہنچائے ہم، نہ باطناً تکلیف پہنچائیں، یہ ہے عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف۔ تو عدل و انصاف عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر شخص سے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، کسی کے بارے میں بدخواہی نہ ہو، اسی طرح ہر سطح پر کسی سے ذرہ برابر خیانت نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق اسے دیا جائے، پورا دیا جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے، اور کسی کو ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے ذرہ برابر ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف۔ اس عدل و انصاف کی شریعت مطہرہ میں بڑی تاکید ہے، بے شمار آیتیں قرآن کریم میں ہیں۔ خدا علیہ السلام کو حکم دیا گیا، آپ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ،
مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ عام لوگوں کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ اس میں تمہاری ذات کا نقصان ہو جائے، چاہے تمہارے والدین کا نقصان ہو جائے، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے، لیکن جب عدل و انصاف کی بات ہو تو چاہے تمہارا نقصان ہو، تمہارے والدین کا نقصان ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو، لیکن عدل و انصاف سے نہ ہٹو، عدل و انصاف پر قائم رہو۔ بڑی اہم بات ہے۔ جب کوئی معاملہ ہو، ہم دیکھیں یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تو ایسے موقع پر یہ تعلقات حارج بنتے ہیں عدل و انصاف کے لیے، اور آدمی ایسے موقع پر عدل و انصاف پر قائم نہیں رہ پاتا۔ اس لیے تاکید کی گئی کہ اگرچہ تمہارا نقصان ہوتا ہو، والدین کا نقصان ہوتا ہو، اگرچہ رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو، لیکن عدل و انصاف کے معاملے میں ان چیزوں کی رعایت نہ کی جائے۔ قرآن کریم میں اس کی تاکید ہے، آپ علیہ السلام کو بھی تاکید کی گئی، امت کو بھی تاکید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، آپ علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں اس پر قائم رہے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی موڑ پر آپ علیہ السلام نے عدل و انصاف کے خلاف نہ کوئی کام کیا نہ کوئی کام کہا۔ چنانچہ ہم ایک واقعہ سنیں۔ قریش کی ایک ساکھ ہے بنو مخزوم۔ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے سلسلے میں ماخوذ ہو گئی۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائے۔ اب آپ علیہ السلام کے خاندان کی یہ شاخ ہے، معزز گھرانہ، معزز خاندان ہے، اس لیے ان کے گھر والوں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ہاتھ کٹے سزا اس کو دی گئی اور ہاتھ کٹ گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت کا سوال ہے۔ اس لیے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام، چہیتے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ آپ جائیے اور اس عورت کے بارے میں سفارش کر لیجئے تاکہ ان کو سزا نہ ہو۔ جب یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس عورت کے بارے میں سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غضبناک ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی حدود میں تم سفارش کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک اور برباد ہوئے وہ اس وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے کہ ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ وہ لوگ نہیں کاٹتے تھے، گویا کہ ان لوگوں کے معزز آدمی سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر ان کا کوئی ضعیف اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اس کو پکڑا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ گویا کہ معاشرے کا کوئی کمزور آدمی غلطی کرتا تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اعاذہ اللہ منہا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں میری بیٹی کی بھی رعایت نہ ہوتی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف پر ہمیشہ قائم رہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی ایسی فرمائی کہ وہ حضرات بھی اپنی زندگی میں عدل و انصاف کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے اور بیہقی میں بھی قدر تغییر کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر میں باغات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ دراصل جب خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے باغات اور زمینیں یہودیوں کو دے دی،
اس شرط پر کہ تم یہاں کھیتی کرو، جو کچھ نتائج ہوں گے یعنی زمین سے پیداوار ہوگی، باغات سے جو پھل ہوں گے، اس میں متعینہ ایک مقدار تھی، وہ مسلمانوں کو دیں گے اور دوسری متعینہ مقدار وہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ درخت پر اور کھیتیاں پک چکی ہے، آپ دیکھ کر آ جائیں کہ کتنا ہے، تاکہ بعد میں تقسیم کرتے وقت کسی قسم کی خیانت کا اندیشہ نہ ہو کسی کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ان باغات کا اور زمینوں کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو یہودیوں کو یہ ڈر لگا، چونکہ ان کو ہمارے ساتھ عداوت ہے، یہ مسلمان ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باغات میں زیادہ پھل بتائیں تو بعد میں ہمیں نقصان ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنی عورتوں کے زیورات لا کر ان کی خدمت میں رشوت کے طور پر پیش کیے کہ دیکھیے یہ ہماری عورتوں کے زیورات ہیں، آپ اس کو لے لیجئے اور ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے، یعنی جتنی پیداوار ہے آپ اتنا ہی بتائیے، اس سے زیادہ نہ بتائیے۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ عدل و انصاف کے معاملے میں مجھ سے ڈر رہے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ناانصافی کروں گا، اس لیے انہوں نے زیورات رشوت کے طور پر دیے، تو ان سے کہا دیکھو خدا کی قسم جس ذات کے پاس سے میں آ رہا ہوں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جبکہ تم لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ذلیل ہو، لیکن حضور کی محبت اور تمہاری عداوت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کروں، مجھے رشوت نہیں چاہیے، میں انصاف کا معاملہ کروں گا۔ چنانچہ خیبر کے یہودیوں نے کیا کہا، بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ ایک طرف تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہے، دوسری طرف ہم اپنے معاشروں کا جائزہ لیں کہ فیصلوں اور اقدامات کے معاملے میں عدل و انصاف کے بجائے دوستی اور دشمنی اثر انداز ہوتی ہے۔ کسی سے دوستی ہوتی ہے تو اس حد تک دوستی ہوتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے تو اس حد تک دوستی ہوتی ہے کہ ان کی کھلی ہوئی غلط باتوں سے بھی کھلی ہوئی غلط باتوں کو بھی نظر انداز کر لیا جاتا ہے، اور جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس حد تک دشمنی ہوتی ہے کہ ان کی بھلائیاں اور ان کی اچھائیاں بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ صورتحال تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ آدمی منصف مزاج ہونا چاہیے، ہمیں ہر موڑ پر عدل و انصاف کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ کہنے والا بھی آپ سے زیادہ عدل و انصاف کا محتاج ہے اور ان باتوں پر عمل کا محتاج ہے، اور یہ کوئی تواضع کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ حضرات بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے فضائل ہے، بے شمار روایات ہے عدل و انصاف پر قائم رہنے کی، اور ان عدل و انصاف کے چھوڑنے پر بے شمار وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین۔ عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی داہنی جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اللہ کی دونوں جانب داہنی ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ حساب و کتاب کی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، عدل و انصاف کرنے والے رحمان کی دونوں جانب نور کے منبروں پر کھڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے؟ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، ان کے حق تلفی نہ کی جائے، ظاہراً باطناً انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، وما ولو، اور اپنی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، چاہے چھوٹی بڑی جو ذمہ داری ہو، جو ذمہ داری آدمی کے ذمے ہے، اپنی ان ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن رحمان کی دونوں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر موڑ پر عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔